السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی اور میں ہوں زیب زرداری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکلی اور بہت بڑی خبر، وہ سینٹ چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے کہ اس میں سرپرائز دے دیا ایک بار پھر صادق سنجرانی نے، اور وہ دوبارہ سینٹ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں واضح اکثریت کے باوجود۔ تقریباً کوئی 6 ووٹ کی اکثریت کے باوجود یوسف رضا گیلانی کو شکست ہوئی ہے۔ تو 42 ووٹ حاصل کیے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور صادق سنجرانی صاحب نے 48 یعنی 48 ووٹ انہوں نے لے لیے، اور 7 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے، اور جبکہ 1 ووٹ ڈبل اسٹیمپنگ تھی، یعنی دونوں امیدواروں کے کھانوں میں وہ اسٹیمپ کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو بہرحال 7 ووٹ جب مسترد ہو گئے، اور جب پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ نے یہ اناؤنس کیا، انہوں نے یہ رولنگ دی کہ یہ جو 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ہیں، کیونکہ یہ اس کھانے کے اندر اسٹیمپنگ نہیں کی گئی بلکہ نام پر اسٹیمپنگ کی گئی ہے، تو اس بنا پر یہ مسترد کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی مختلف ٹی وی چینلز نے بھی چلانا شروع کر دیا تھا، اور ہم سب اب سمجھ بیٹھے تھے کہ اب جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل کر چکے ہیں صادق سنجرانی، اور پھر جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو صادق سنجرانی کے ووٹوں میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ حیرت انگیز طور پر 1 ووٹ کا اضافہ نظر آتا ہے۔ اور جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ KPK سے کوئی مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، وہ ناراض ہیں، اور جنہوں نے یہ ووٹ جا کر جو ہے اپنی پارٹی سے کے امیدوار سے ہٹ کر انہوں نے صادق سنجرانی کو دے دیا، تو 47 ووٹ حکومت اتحاد کے پاس تھے، 1 ووٹ وہ جو نون لیگ کے ناراض سینیٹر کا بتایا جا رہا ہے، تو 48 ووٹ ان کے تو پورے مل گئے۔ مسئلہ PDM کی طرف ہوا، اور PDM کے 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ خیر، حیرت اس پہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ پچھلی بار بھی جب صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، واضح اکثریت تھی اپوزیشن کے پاس، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کو ناکامی ہوئی، اور وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی صادق سنجرانی کے خلاف، وہ اعتماد میں تبدیل ہو گئی، اور وہ براجمان رہے اپنے اسی چیئر پر۔ آج انتخابات ہوئے، آج پہلے مرحلے میں تو سینٹ کے اجلاس میں جو نئے منتخب سینیٹرز ہیں انہوں نے حلف لیا، اور اس کے بعد پھر شام کو اجلاس ہوا، اور اس میں آج 98 سینیٹرز نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی کوئی معطل ہوئے، تو اس لیے وہ ملک سے باہر ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، جبکہ ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، اس جماعت اسلامی نے خود کو اس سارے الیکشن پروسیس سے الگ کیا ہوا ہے۔ تو ایک سینیٹر ان کے جب ہم نکال دیتے ہیں تو 100 میں سے 2 نہیں تھے، باقی 98 سینیٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور اس میں آپ کے سامنے یہ نتائج ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال یہ اس حوالے سے اتنی بھی ہے کہ جو سینٹ انتخابات میں جو سرپرائز اسلام آباد کی نشست پر آصف زرداری نے عمران خان کو دیا تھا، آج عمران خان نے اسی سرپرائز کا بدلہ آصف زرداری صاحب کو ضرور دے دیا ہے۔ اور اس میں میں کوئی اس پہ یہ بات نہیں کروں گا کہ اس میں کوئی کسی کے ممبران بکے ہیں یا کیا کیے ہیں۔ PDM اب کسی پر الزام اس معاملے پر نہیں لگا سکتی۔ ہاں، PTI کے الزامات اپنی جگہ پر وزن رکھتے تھے، کیونکہ ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئیں، علی حیدر گیلانی لوگوں کو بتا رہے ہیں ممبران کو کہ اس طرح ووٹ مسترد ہوگا، پھر وہاں پر وہ جو ہارس ٹریڈنگ کی روایت جو ہمیشہ رہتی تھی وہ بھی چلتی رہی، اور پھر یہ سامنے چیزیں آئیں کہ بیگ لے کر لوگ گھوم رہے تھے، اور کروڑوں روپے کی بولیاں لگتی رہیں۔ پیپلز پارٹی نے کھلے عام سندھ کے اندر 2 PTI کے ممبران کو اپنے پاس لے لیا، اور وہ الگ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم PTI کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، اور PTI کے یہ الزامات اپنی جگہ پر وزن رکھتے ہیں۔ لیکن اب PDM کس پر الزامات دے گی؟ کیونکہ PTI نے کوئی ایکسٹرا ووٹ نہیں لیا، صرف ایک ایکسٹرا ووٹ ہے، اور جس کے حوالے سے آج کل سے ہی بلکہ پتا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے وہ اب PTI کو جا رہا ہے۔ تو باقی جتنے ووٹ ہیں وہ تو PDM کے اپنے ووٹ تھے، اکثریت ان کے پاس تھی، 6 ووٹ کی اکثریت تھی، چلیں کہ 2 اس میں نہیں آئے، لیکن پھر بھی 4 ووٹ کی اکثریت تھی، اور آپ کے ووٹ 7 جب مسترد ہو گئے تو آپ کے اپنے ہی لوگوں نے آپ کی کشتی کو ڈبو دیا ہے۔ گیلانی صاحب، بیڈ لک کہ آپ سینیٹر تو منتخب ہو گئے، اور بڑا دلچسپ الیکشن آپ نے جیتا، لیکن یہ بھی الیکشن کم دلچسپ نہیں تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ ہار گئے ہیں۔ بہت سارے دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں کہ بھئی اب PDM کہے گی کہ بھئی اب تو خلائی مخلوق ہے اس کے پیچھے، اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ جیت رہے تھے قومی اسمبلی سے تب خلائی مخلوق نہیں تھی، اب جب آپ ہار رہے ہیں تو خلائی مخلوق کی باتیں سے ہٹ کر مجھے بتائیں یار، پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟
یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے یہ حال ہے کہ وہ جب اگر قومی اسمبلی میں ہوں تو بکتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بولیاں لگیں اور ممبران کو خریدا گیا۔ یہ قومی اسمبلی جہاں لوگ بکتے ہیں، اور یہ میرا سینیٹ ہے جہاں لوگ اس طرح بکتے ہیں کہ وہ پھر اپنے ووٹ کی پرچی کو غلط کر دیتے ہیں تاکہ ووٹ مسترد ہو جائے۔ میرے خیال میں پی ڈی ایم نے اب پی ڈی ایم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان 7 سینیٹرز کو کہ کن کی یہ غلطی ہے۔ کیونکہ یار یہ تو آج میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا جب الیکشن ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ 18 سال کا جو بچہ جو پہلی بار جوان ہوتا ہے اور اس کا وہ NIC بنتا ہے اور اس کا جو پہلا الیکشن آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں اسٹیمپ لگانا ہے۔ اور یہ تو سینیٹرز ہیں، بعض تو ایسے سینیٹرز ہیں جو ابھی دوسری بار منتخب ہو کر آئے ہیں، بعض تو کافی عرصے سے سینیٹرز منتخب ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسٹیمپنگ ہمیں کہاں کرنی ہوتی ہے، ہمیں مہر نام پر لگانی ہے یا اس کھانے پر لگانی ہے۔ یار یہ تو بچے کو پتہ ہے، یہ آپ دنیا کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، جب ممبران قومی اسمبلی بکتے ہوں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بکتے ہوں، اور پھر سینیٹرز بھی جو ہیں وہ ان کو اتنے جاہل ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں مہر کہاں لگانی ہے، تو پھر پارلیمنٹ بچتی کیا ہے؟ پھر تو پارلیمنٹ ایک عمارت کے علاوہ میرے خیال میں اس وقت جو میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پارلیمنٹ صرف عمارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک منڈی ہے جہاں پر یہ ممبران بکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ جس نے جو خریداری کرنی ہے وہ خرید کرے، جس کا جو اس پہ بڈنگ کرنی ہے وہ بڈنگ کے ذریعے اس بکرے کو خرید سکتا ہے۔ کل آصف زرداری نے مبینہ طور پر بکرے خریدے، ہو سکتا ہے کہ آج وہی بکرے کچھ ریٹ بڑھا کر عمران خان نے خریدوں۔ یہ بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان میں کوئی حقائق ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، لیکن یار نتائج جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ جب قومی اسمبلی میں کے نتائج آئے اور گیلانی صاحب جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اب عمران خان کو اصولی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، اب عمران خان اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب نے پھر آگے چل کر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، اور میرے خیال میں انہوں نے درست فیصلہ کیا، انہوں نے لے لیا اعتماد کا ووٹ، ان کو مل گیا۔ کیونکہ ہمارے پاس وہ 16-17 لوگ وہ جو کہتے ہیں وہ بکے تھے، یا جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بکنے اور بکنے والوں کی کوئی تعداد نہیں، تو جو بہرحال بکے، عمران خان کی مجبوری ہے کہ پھر بھی ان کو گلے لگا کر اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی مجبوریاں، پی ڈی ایم کی، کہ پی ڈی ایم میں جب پی ڈی ایم نہیں بنی تھی پچھلی بار، جب اپوزیشن نے صادق سنجنا کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، تو اس وقت بھی انہی ممبران کو لے کر پیپلز پارٹی گھوم رہی تھی اور باقی جماعتیں گھوم رہی تھیں۔ تو آج بھی پی ڈی ایم پھر ان 7 مسترد ووٹوں والے سینیٹرز کو لے کر پھر یہ 4 سال آگے 3 سال نکالے گی، اور پھر یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو معاملہ بہرحال کوئی نیا پاکستان نہیں بنا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، سب ڈرامے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ سب چیزیں یہ کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی بازی جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج عمران خان نے بہرحال آصف زرداری سے بازی جیت لی ہے اور ان کو بتا دیا، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں عمران خان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا، لیکن میں ضرور پی ڈی ایم سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون ہیں یہ آپ کے ساتھ مسترد ووٹرز جن کے ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہیں۔ تو ایک چیز تو بڑی کلیئر، اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کے جب نتائج آئے اور جب گیلانی صاحب جیت گئے تو کہا جا رہا تھا کہ اب جو امپائر ہے وہ شاید عمران خان سے ہٹ گیا ہے، اب جو ہے وہ مقتدر جو حلقے ہیں وہ شاید عمران خان میں سے ہاتھ نکال گئے۔ آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ خلائی مخلوق تو عمران خان کے ساتھ ہے، بھائی وہ مقتدر حلقے عمران خان کے آج بھی ساتھ ہیں۔ تو مطلب جب آپ جیتے ہیں تو پھر بات الگ ہوتی ہے، جب آپ ہاریں تو بات الگ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان نتائج سے ثابت ہو گیا کہ فی الحال تو عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان نے بہرحال آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی بھی مضبوط ہیں، عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عمران خان سے کوئی ابھی ہاتھ نہیں نکال گیا ہے، بلکہ یہ چیزیں اب تھوڑی سازشی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر میچ کو فکس کیا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ میچ فکسنگ کی بڑی ماہر ہے، پولیٹیکل میچ فکسنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہمیشہ پیپلز پارٹی بڑی ماہر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہر معاملے پر، ہر جگہ پر میچ فکسنگ کی کوشش کی، اور پیپلز پارٹی میرے خیال میں اس بار بھی میچ فکسنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گیلانی کو جتوایا، سینٹ چیئرمین کی قربانی دے دی، اور میرے خیال میں ابھی تو خیر ووٹنگ چل رہی ہے، جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ووٹنگ چل رہی ہے، اور جب ہم یہ شو اپلوڈ کر رہے ہوں گے شاید رزلٹ بھی آ جائے، تو میرے خیال میں اب
مجھے بات معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید عبدالغفور حیدری اب جیت جائیں، وہاں پر اب دیکھنا کہ آپ اتنے ووٹ مسترد نہیں ہوں گے اور اتنا کوئی ڈفرینس بھی نہیں آئے گا، اور شاید وہ پھر پوری طرح سے پوری گیم تیار ہو گئی کہ وہ جو ہمارے جو جس کو میں کیا نام دوں، آپ ہی جو نام دیتے ہیں یا میڈیا کے اندر جو نام آتا ہے، وہ خلائی مخلوق نے بڑا اچھا انداز سے معاملہ پلے کیا ہے کہ ہر کسی کو انہوں نے اپنا اپنا حصہ دے کر معاملے کو فی الحال تو سیٹل کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی تحریک دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ عمران خان کی حکومت مضبوط ہے۔ عمران خان نہ تو اس تحریک اعتماد سے جا رہے ہیں، کیونکہ 6 مہینے تو خیر ان کو اور بھی مل گئے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان جا رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت تو خیر 5 سال پورے کرے گی، عمران خان 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک ضرور اپنی پوزیشن پر ایک سوال ضرور ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی منتخب وزیر اعظم اپنی مدت پوری کر سکے ہو، تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ اور وہ جو مکمل طور پر جہاں انجینئرڈ قسم کی پارلیمنٹ ہو، جہاں انجینئرڈ قسم کے الیکشنز ہوتے ہوں، جہاں ربڑ اسٹیمپ سے ہٹ کر اور کوئی پارلیمنٹ کی حیثیت ہی نہ ہو، تو وہاں جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور میرے خیال میں عمران خان کو 6 مہینے مل گئے ہیں، تو شاید 6 مہینے سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے کنٹینیو کرے، لیکن ایک بات آج ان حلقوں نے جن کے امید اور آسرے پر پی ڈی ایم یہ کارواں لے کر چلی تھی، ان کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ نہ تو تحریک عدم اعتماد سے اس کو ہم جانے دیں گے، اور نہ ہی یہ کسی لانگ مارچ کے نتیجے میں جائے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عمران خان نے آج آصف زرداری کو اور بالخصوص پی ڈی ایم کو جواب بڑا کرارا دے دیا ہے۔ اللہ حافظ۔